طارق پیا شاہ طارق پیا شاہ طارق پیا شاہ طارق پیا رہبر و رہنما شاہ طارق پیا 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 تجھ میں اوصاف مولا علی کی جھلک تجھ میں اوصاف مولا علی کی جھلک صوفی باصفا شاہ طارق پیا صوفی باصفا شاہ طارق پیا شاہ طارق پیا شاہ طارق پیا شاہ طارق پیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کو یہاں پہ خوش آمدید، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو شخص اللہ کے راستے میں اس کے ذکر فکر کے لیے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم پر اس کے لیے نیکی لکھتا ہے۔ بندہ اللہ کے راستے میں نکلے اور جتنے قدم چلتا ہے ہر قدم پر اس کے لیے نیکی ہے، اور وہ بندہ جو اللہ کے ذکر کے لیے نکلتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں تکالیف اٹھانا، صحیح کرنا، اپنا گھر بار چھوڑنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا گھر چھوڑیں اور کوہ سینا پہ آئیں۔ آپ وہاں گئے اور وہاں جتنا اللہ نے حکم دیا، فرماتا ہے کہ ہم نے بلایا موسیٰ کو 30 روم کے لیے اور بڑھائیں 10 راتیں اور پورا کیا 40 دن سے، تاکہ موسیٰ پہ اپنے اسرار کھول دیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے یہ کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر بار، اپنے بچے بیوی چھوڑ کر غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ 40 دن بھی آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ تو اور حضرت اما خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے لیے کھانا لے کے جاتی تھیں پکا کے گھر سے اپنے، اور اگر دیکھا جائے تو مکے سے اور غار حرا کافی دور ہے، تو یہ صحبتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، جبکہ آپ تو اللہ کے محبوب تھے۔ آپ سے زیادہ مقبول اور محبوب کون ہیں؟ پھر بھی اللہ کی راستے میں یہ صحیح کرنے سے مراد یہ تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، محبوب ہیں، پھر آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، برم آ جاتا ہے ان پہ، تو آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تو نہیں چاہتی کہ میں اللہ کے شکر گزاروں میں ہوں؟ تو آپ کی عبادت اللہ کے شکر کے لیے تھی کہ وہ شکر ہو۔ تو ہم جتنی بھی نوافلی عبادت کرتے ہیں، فرض تو ہم پہ قرض ہے جو ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن محبت کا اظہار نفل عبادت سے ہوتا ہے، کہ جو نوافلی عبادت ہیں، جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں، یہ محبت میں کی جاتی ہیں۔ تو نفلی عبادتوں سے اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور ہم جو نفلی عبادت کرتے ہیں یا اس کے لیے صحیح کرتے ہیں، اس کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اٹھاتے ہیں۔ یہ ہمارے محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں اس سے۔
اور جب ہم اپنی محبت کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اس کے راستے میں صحیح کرتے ہیں، اس کے راستے میں تکالیف اٹھاتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں، تو وہ عمل اللہ کے راستے میں بڑا مقبول ہوتا ہے پھر. اور اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے پسند کر لے، اور جس کو پسند کرتا ہے اس کو توفیق دیتا ہے اعمال کی، اذکار کی، ذکر کی، نیکیوں کی. تو جس کو توفیق مل رہی ہے تو وہ شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنے بندوں میں سے اس کو چنا ہے. جو اللہ کے راستے میں صحیح کرتا ہے، نکلتا ہے، تو یہ اس کی اپنی قوت یا طاقت نہیں ہے، یہ توفیق باللہ ہے. اور جس کو اللہ توفیق دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس کو قبول کر رہا ہے. یہ کمال بات ہے کہ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے اس کے اعمال کو پہلے قبول کرتا ہے. جب پہلا سجدہ قبول ہوتا ہے تو دوسرے کی توفیق ہوتی ہے. تو ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو صحیح، جو عبادت، جو ذکر، جو اذکار اللہ کے لیے کر رہے ہیں یہ مقبول ہے. کیوں؟ کیا ہماری اپنی قوت سے نہیں ہے، یہ اس کی توفیق سے ہے کہ اس نے ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال دی. نہیں تو ہزاروں لاکھوں اربوں لوگ ہیں، انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلیں پریشان ہوں. نہیں، اللہ جس کو قبول کرتا ہے، جس کو توفیق دیتا ہے، وہی نکلتا ہے اس کے راستے میں. تو ہمارے لیے یہ بڑے فخر کی اور اعزاز کی بات ہے، اور ہمارے لیے شکر ادا کرنے کا وقت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کے راستے میں نکلے. اللہ ہماری صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. ہمارے بزرگوں کا یہ سنت بھی ہے، یہ طریقہ بھی ہے، کیونکہ بزرگ جو ہیں انبیاء کی سنت پہ تھے. اور ہمارا بھی طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی تقلید میں، ان کی محبت میں صحیح کریں، اور جو ان کا طریقہ تھا اس کو اپنائیں، اور اس طرح اپنے اذکار کو بنائیں، اس طریقے سے اپنے ذکر کو بنائیں، اس طریقے سے اپنے قلب کو بنائیں، اس طریقے سے اپنی روح کو بنائیں. دیکھیں، انسان اپنے آپ کو طاقتور رکھنے کے لیے تو خوب اچھی اچھی غذائیں کھاتا ہے، اور بڑا خیال رکھتا ہے غذاؤں کا کہ مجھے کون سی کھانی ہے جس سے میں بیمار نہ ہوں، کون سی کھانی ہے کہ جس سے میں صحت مند ہو جاؤں. تو اللہ نے جس طریقے سے نفس کا حق تم پہ رکھا ہے کہ تم اس کا حق ادا کرو، اسی طریقے سے تم پہ روح کا بھی حق ہے. آج اگر تم اس کو غذا نہیں دو گے اور وہ مردہ رہے گی، وہ بیمار رہے گی، تو کل وہ تمہاری شکایت ضرور کرے گی کہ اے اللہ، اس نے اپنے نفس کو طاقتور کیا اور مجھے کمزور. تو ذکر اللہ کا جو ہے وہ روح کی غذا ہے. تو ہم جتنا ذکر کرتے ہیں ہماری روح اتنی طاقتور ہوتی ہے، اور روح جتنی طاقتور ہوتی ہے نفس اتنا طاقتور ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نفس غذا سے طاقتور ہوتا ہے، نہیں، نفس بھی روحانیت سے طاقتور ہوتا ہے. غذا سے جو نفس کو طاقت ملتی ہے وہ فسق اور فجور کی ملتی ہے، اور ذکر سے جو نفس کو طاقت ملتی ہے وہ اطاعت کی ملتی ہے. تو ہم وہ طاقت حاصل کریں گے جس سے ہم اطاعت الہی میں ہوں، ہم اللہ کی اطاعت کریں. دیکھیں، ساری زندگی جتنی بھی نیکیاں کرنے کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. تو ان سب نیکیوں میں اللہ کے راستے میں نکلنا بڑی نیکی ہے. اگر یہ بڑی نیکی نہ ہوتی تو انبیاء کی سنت نہ ہوتی، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کو نہ بلاتا کہ اپنے گھر بار چھوڑو اور آؤ. تو لہذا اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنی بیوی بچے چھوڑ کے، اپنی زندگی سے وقت نکال کر اللہ کی راہ میں
قدم رکھا اور اس کے راستے پہ آئے. اب ہمیں صبر کی بھی ضرورت ہے، شکر کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کی نعمت کا، یہ ایک بڑی نعمت ہے. انسان کو مال و اسباب ملتا ہے، اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھے نے اتنا کما لیا، اتنا کما لیا. لیکن کیا کرنا، یا تو چھوڑ کے مر جائے گا یا کھا کے مر جائے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ وہ کمائی ہے جو ساتھ لے کے جائے گا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد یعنی کہ شاہ عبد الرحیم، جو آپ کے پیر و مرشد بھی تھے، آپ کے والد بھی تھے اور بڑے کامل ولی بھی تھے اپنے وقت کے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو مجھ سے والد فرماتے تھے کہ بیٹا وقت ضائع نہ کرو، وہ کام کرو کہ جو ہمیشہ رہے. تو وہ کہتے کہ بابا جان وہ کون سا کام ہے جو ہمیشہ رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر. جب تمہیں موقع لگے اللہ کا ذکر کرا کرو. یہ وہ کمائی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے ساتھ رہے گی. اور یہ ذکر کل اللہ کی بارگاہ میں تمہارا شفیع ہوگا کہ وہ گواہی دے گا کہ میرے رب، اس نے تیرے ذکر کو تیری محبت کی وجہ سے اپنایا تھا. تو یہ بات ہے کہ یہ جو ہم اپنا وقت دے رہے ہیں ذکر اور اذکار کے لیے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہے گا ہمارے ساتھ. یہ ہماری دنیا میں بھی کام آئے گا، ہماری قبر میں بھی کام آئے گا، ہمارے حشر میں بھی کام آئے گا. تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ختم کو تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے، اور جو آپ سفر شروع کر رہے ہیں اللہ خیر و عافیت کے ساتھ اس سفر کا اختتام کرے، اور اللہ تعالی اس صحیح کو ہم سب کی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالی خیر فرمائے. اللہم صلی علی محمد نبی الأمی مالک الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وسلم. یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجگیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگانیاں، اموات ناگانیاں سے محفوظ فرما. ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمارے ذکر فکر کو، ہم جو اکٹھے ہو کے یہاں ذکر فکر کر رہے ہیں تیرے بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین، ہمیں ذکر فکر کو اپنے اختتام تک لے جانے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، بخیر و خوبی اس کا اختتام فرما. یا الہ العالمین، جو لوگ اپنا گھر بار، اپنا شہر، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنے بیوی بچے چھوڑ کر یہاں تیرے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما. یا الہ العالمین، ان کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین، ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ان سب کی غیر موجودگی میں ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کے بیوی بچوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین، انہیں ہر طرح کی خیر و عافیت عطا فرما. یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں تا حیات ذکر فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمیں ہمارے بزرگوں کے راستے پہ صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق ہی، نور عرش ہی، زینت فرش ہی، قاسم رزق ہی، محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. برحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو جہاں بیٹھا ہوا ایک دوسرے کندھوں پہ ہاتھ رکھ لیں۔ بسم اللہ۔ بیت کا سلسلہ ہو رہا ہے، تمام احباب اپنی جگہ پر بیٹھیں گے، کوئی کھڑا نہ ہو، اور میاں حضور دامت برکات نغصیہ جو الفاظ ادا کریں وہ آپ ادا کر لیجئے گا، آپ داخل سلسلہ بیت ہو جائیں گے۔ بیت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک بیت عقیدت، ایک بیت برکت۔ جو بیت عقیدت کرنا چاہے وہ بیت عقیدت کرے، جو بیت برکت کرنا چاہے وہ بیت برکت کرے۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں نہیں جانتا، اور میں عہد کرتا ہوں اپنی باقی زندگی اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاروں گا۔ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے آپ کو خاندان عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ قلندریہ، نقشبندیہ ابوالعالیہ جہانگیریہ میں داخل سلسلہ مرید کیا، آپ نے قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگ نماز پڑھیں اپنے مغرب کی۔ اس زمانے میں سب سے جدا مرتبہ، اس زمانے میں سب سے جدا، باخدا آپ کا شاہ طارق پیا، باخدا آپ کا شاہ طارق پیا، شاہ طارق